السلام علیکم. آج کا آرٹیکل ہے ویکنگ روپی، جو کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے. جب جو ہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نو کانفیڈنس ووٹ کی وجہ سے نکلے ہیں اور نئی گورنمنٹ آئی ہے، تب سے ہمارا جو روپی ہے پاکستان کا وہ کمزور ہو رہا ہے دن بہ دن. اور اسی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، اور مہنگائی ہوگی تو انڈسٹریز بند ہوگی تو بے روزگاری ہوگی تو کرائم بڑھیں گے، اور دہشت گردی ہوگی، انسٹیبلٹی ہوگی. تو آج کا یہی ہے کہ رائٹر بتاتا ہے اس آرٹیکل میں کہ روپی کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کا روپی اتنا ویک ہو گیا ہے. تو جی یہ پاکستان میں ہسٹری میں فرسٹ ٹائم اتنا ہوا ہے کہ 300 تک چلا گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اور یہ اس کی وجوہات جو ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ مطلب کہ پاکستان کی امپورٹ زیادہ ہے. پاکستان لگژریز چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، اور وہ لگژریز جو چیزیں ہیں وہ 1% طبقہ جو ہے 1% امیر طبقہ جو ہے پاکستان کا وہ لیتا ہے، وہ امپورٹ کرواتا ہے. ان کی ڈیمانڈ پہ جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے، اور پاکستان کے جو 99% غریب عوام ہے یا پھر مڈل کلاس عوام ہے، لوگ ہیں، ان پہ جو ہے وہ بوجھ آتا ہے اس امپورٹ کا. تو پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہے. پاکستان کی انڈسٹریز جو ہے وہ ابھی بند ہیں، بجلی مہنگی ہے، اور ان کی وجہ سے سرکولر ڈیپٹ زیادہ ہے، بجلی پہ بھی قرضہ ہے جو کہ باہر سے آئل امپورٹ کرتے ہیں. تو سبھی انڈسٹری سبھی سیکٹرز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پاکستان کے وہ کچھ خاص ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ڈوب رہی ہے پاکستان کی اکانومی. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے کہ درآمدات بڑھ رہی ہیں اور برآمدات جو ہیں وہ گر رہی ہے، اور ترسیلات زر کی وجہ سے دوبارہ بڑھتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور وہ بھی شامل ہے، وہ بھی بڑھ رہا ہے. اور سرمایہ کی آمد میں کمی کے درمیان غیر ملکی کرنسی کے ذخائر میں کمی. کہتا ہے کہ پیسہ تو کہیں آ نہیں رہا. اگر امپورٹ کرنے کے لیے پیسہ تب ویک ہوتا ہے، کرنسی کسی بھی ملک کی تب ویک ہوتی ہے جب آپ کی امپورٹ زیادہ ہو، ایکسپورٹ کم ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ درآمدات آپ کی زیادہ ہو اور برآمدات کم ہو. اس روپے پہ یہ افیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کے ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے، آپ کے ملک میں پیسہ آ نہیں رہا بلکہ آنے کی بجائے پیسہ جا رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی ملک کی اکانومی جو ہے، وہ آپ کی ملک کی کرنسی جو ہے وہ گرتی ہے، آپ کی کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو اسی کرنسی میں آپ ایکسپورٹ کریں گے، آپ اپنی کرنسی میں جو ہے اس کے ساتھ ایکسپورٹ کریں گے. لیکن اگر آپ امپورٹ کریں تو وہ پھر ڈالر میں یا جس ملک کے ساتھ آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کی کرنسی میں ہوگی اور اس کی کرنسی اسٹرانگ ہوگی. تو یہ بات ہے آپ کی پاکستان کے روپی گرنے کی، کم ہونے کی. پھر جو کہتا ہے کہ 2023 کے آغاز سے لے کر اب تک روپیہ تقریباً 25% کمزور ہوا ہے، اور 1 جولائی سے شروع ہونے والے موجودہ مالی سال میں 4.55% IMF کی جانب سے پاکستان کی بگڑتی ہوئی بیرونی کھاتوں کی پوزیشن کو سہارا دینے کے لیے $3 بلین کے نئے قرض کی منظوری کے بعد استحکام کی. کہتا ہے کہ پاکستان میں 2023 سے لے کے اب تک 25% کمزور ہوا ہے روپی، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا پہلے کبھی. اور اب تک جو ہے $3 بلین لے چکا ہے قرض IMF سے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے حکومت لے چکی ہے قرض. اور ابھی جو ہے اس کی پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کے بھی خدشات تھے، اور تجزیہ کاروں جو ہیں وہ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ مہلت عارضی تھی، اور یہ کہ ملک کی غیر ملکی زر مبادلہ کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ واپس آنے میں صرف وقت کی بات ہے. تو اس میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بات ہے، اور اس کی
یہ کہتا ہے کہ اضافی سرکاری دو طرفہ اور کثیر جہتی آمدن میں تیزی آنا شروع نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ روپے کی گراؤنڈ درآمدات کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے ہوئی ہے، جو جولائی میں تقریباً 1/3 بڑھ کر $3 سے $4.2 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے درآمدات کو روکنے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے پر قابو پانے کے لیے 1 سال قبل انتظامی کنٹرول ہٹانے کے بعد جون میں اس میں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ کہا ہے کہ درآمدات کو روکا جائے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ قابو کیا جائے، اور اس نے اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ آپ کی جو درآمدات ہیں اس کو روکا جائے، امپورٹ جو ہے وہ اس پہ قابو پایا جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی، اب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، انہوں نے جو ہے وہ امپورٹ جو لگژریز چیزیں تھیں وہ بند کر دی تھی، تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی انڈسٹریز جو تھیں، جو اس کے پارٹس آ رہے تھے، یا پھر ہم نے دیکھا کہ کبھی موٹر بائک کی کمپنی بند ہو رہی ہے، کبھی گاڑیوں کی کمپنی بند ہو رہی ہے، تو کبھی شو روم بند ہو رہے ہیں، اور کبھی جو ہے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، تو اس میں کافی ساری جو ہے وہ پاکستان کو الٹا نقصان اٹھانا پڑا تھا جو امپورٹ بند کرنے سے بھی، کیونکہ پھر انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو گئی تھی، جس سے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی تھی اور آپ کی اکانومی کو سٹرونگ ہونا تھا، تو یہ بھی جو ہے وہ فیل ہو گیا پلان۔ پھر کہتا ہے کہ بلا شبہ یہ اوپر بیان کردہ دیگر عوامل کے ساتھ غیر ملکی کرنسی کی منڈی میں نئی غیر یقینی صورتحال کی فوری وجوہات ہیں، تاہم ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ روپے کی گرتی ہوئی گراوٹ کے ساتھ ساتھ کرنسی مارکیٹ کے مسلسل اتار چڑھاؤ کی وجوہات صرف ایک بہت زیادہ سنگین بیماری کی علامات ہیں۔ وہ روپے کی گرتے ہوئے اس سے کہہ رہا ہے کہ پھر لاسٹ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وجوہات صرف ایک بہت زیادہ سنگین بیماری کی علامات ہے، یعنی معیشت کے موثر گھریلو ساخت اگرچہ علامات کا علاج درد کے عارضی ریلیف ہے۔ یہ اسی کی بات کرا ہے کرنسی کی، کہ پاکستان کی اگر اسی طرح سے کرنسی گرتی رہی، کرنسی ویک ہوتی رہی، کرنسی کمزور ہوتی رہی، روپیہ گرتا رہا، تو پاکستان کو جو ہے، پاکستان کی عام عوام جو ہے، جو کہ پہلے ہی مہنگائی سے مر رہی ہے، برا حال ہو رہا ہے، بلوں سے بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ IMF نے جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ امیروں پہ ٹیکس لگائیں اور غریبوں کو جو ہے وہ ریلیف دیں، لیکن الٹا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ غریبوں پہ ہی ٹیکس لگایا ہے، اور امیروں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کہ کوڑے پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جو کہ پیٹرول پمپ سے اٹھاتے ہیں لوگ، گھروں سے لے جاتے ہیں، اس پہ ٹیکس لگا دیا، جس کا ریونیو اینولی $4.2 بلین اور $3 بلین حکومت کو ملے گا۔ خیر، آج کا آرٹیکل یہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔